بے شک اللہ پاک حلم والا اور بخشنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کا جو پہلا حصہ ہے جس میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ ساتوں آسمان اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تسبحوا لہ السماوات السبع، اللہ فرماتا ہے ساتوں آسمان اللہ پاک کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اس حوالے سے حضرت عبد الرحمن بن قرط رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث میں آیا کہ جس کی تخریج امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور کے اندر کی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن قرط رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس رات سفر معراج میں گئے اور مسجد اقصیٰ تک پہنچے تو اس حال میں آپ مسجد اقصیٰ تک پہنچے کہ حضرت جبرائیل آقا کی دائیں طرف تھے اور حضرت میکائیل آقا کی بائیں طرف تھے۔ داہنی جانب حضرت جبرائیل تھے اور بائیں جانب حضرت میکائیل تھے، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام کی معیت میں فضائے آسمانی کے سفر کو گئے اور ساتوں آسمانوں سے بھی پار، سدرہ، عرش و کرسی سے بھی پرے اللہ رب العزت کی بارگاہ خاص میں حاضر ہوئے۔ اور ہم یہ سب جانتے ہیں تفصیلات کہ سدرہ پہ حضرت جبرائیل نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، مگر اس روایت میں حضرت عبد الرحمن بن قرط یہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم جب واپس آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا سمعت تسبیحا فی السماوات العلا مع تسبیح کثیر، آقا نے فرمایا کہ میں نے آسمانوں میں کثرت کے ساتھ تسبیحیں سنی۔ جب میں آسمانوں کی سیر کر رہا تھا تو میں نے آسمانوں کے اوپر کثرت کے ساتھ تسبیحیں آقا فرماتے ہیں کہ سنی، اور اس کے بعد آقا نے فرمایا کہ سبحت السماوات العلا من ذی المہابہ مشفقات لذی العلو بما علا سبحان العلی الاعلی سبحانہ وتعالی۔ آقا نے فرمایا کہ اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے اور اللہ پاک کی علو شان اور اس کی قدر و منزلت اور اللہ رب العزت کی بزرگی اور برتری کا اقرار کرتے ہوئے ساتوں آسمان تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس حال میں کہ وہ اللہ رب العزت کی برتری اور اس کی علو شان سے خوف کھاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے ساتوں آسمان آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور ان کی تسبیح کیا ہوتی ہے، وہ کون سے الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں؟ تو آقا نے فرمایا کہ تمام آسمان یوں تسبیح کرتے ہیں کہ سبحان العلی الاعلی، سبحان العلی الاعلی، پاک ہے وہ ذات جو سب سے بلند و برتر ہے۔ اس کے بعد آقا نے فرمایا سبحانہ وتعالی، اور ساتھ میں ایک تسبیح ان کی یہ بھی ہوتی ہے کہ سبحانہ وتعالی، یعنی اللہ پاک ہے اور تمام عیوب سے اور تمام نقصانات سے بزرگ و برتر ہے۔ یہ دو تسبیحیں آقا نے بیان کی
جو آسمانوں کی ہیں، سبحان العلی الاعلی سبحانہ و تعالی۔ اور ایک روایت حضرت لوط ابن ابی لوط سے مروی ہے جس میں 7 آسمانوں کی الگ الگ تسبیحوں کا تذکرہ آیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور کے اندر نقل کیا ہے 7 آسمانوں کی الگ الگ تسبیحیں، کہ پہلا آسمان کن الفاظ کے ساتھ تسبیح کرتا ہے، دوسرے آسمان کی تسبیح کیا ہے۔ ذرا سنیں یہ روایت حضرت لوط بن ابی لوط رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بلغنی ان تسبیح السماء الدنیا سبحان ربنا الاعلی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر پہنچی کہ آسمان دنیا، یعنی یہ پہلا آسمان جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہمارے سروں کے اوپر ہے، آسمان دنیا کی تسبیح سبحان ربنا الاعلی ہے، سبحان ربنا الاعلی، یہ پہلے آسمان دنیا کی تسبیح ہے، اور جس کا معنی ہے پاک ہے ہمارا او رب جو بزرگ و برتر ہے اور سب سے زیادہ بلند ہے۔ اور دوسرے آسمان کی تسبیح کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں والثانیہ سبحانہ و تعالی، دوسرے آسمان کی تسبیح سبحانہ و تعالی ہے، اور تیسرے آسمان کی تسبیح سبحانہ و بحمدہ ہے، سبحانہ و بحمدہ۔ چوتھے آسمان کی تسبیح سبحانہ لا حول ولا قوت الا بہ ہے، سبحانہ لا حول ولا قوت الا بہ، اور اگر وقف کریں تو الا بہ، یہ چوتھے آسمان کی تسبیح۔ اور پانچویں آسمان کی تسبیح سبحان محیی الموتى وہو علی کل شیء قدیر، یہ پانچویں آسمان کی تسبیح ہے کہ سبحان محیی الموتى، ہر قسم کے عیوب اور نقصانات سے پاک ہے وہ ذات جو مردوں کو زندگی عطا کرنے والی ہے، اور وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ پانچویں آسمان کی تسبیح ہے۔ والسادسہ سبحان الملک القدوس، حضرت لوط بن ابی لوط فرماتے ہیں کہ چھٹے آسمان کی تسبیح سبحان الملک القدوس ہے، سبحان الملک القدوس۔ والسابعہ سبحان الذی ملأ السماوات السبع والارضین السبع عزتا ووقارا، یہ ساتویں آسمان کی تسبیح ہے۔ ساتواں آسمان کن الفاظ سے تسبیح کرتا ہے؟ سبحان الذی ملأ السماوات السبع والارضین السبع عزتا ووقارا، پاک ہے وہ ذات جس نے 7 آسمان اور 7 زمینوں کو عزت اور وقار سے بھر دیا ہے۔ یہ 7ویں آسمان کی تسبیح ہے۔ تو اس روایت میں 7 آسمانوں کی الگ الگ تسبیحوں کا تذکرہ ہے، کہ جس کی روایت حضرت جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور کے اندر کی ہے۔ تو یہ 2 روایتیں تسبح لہ السماوات السبع کے حوالے سے، کہ جو اللہ پاک نے فرمایا 7 آسمان اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تو آپ نے الگ الگ آسمانوں کی تسبیحیں سماعت کر لی۔ اب اس کے بعد جو آگے کا حصہ ہے آیت کریمہ کا، کہ اللہ پاک نے فرمایا والارض من فیہن، زمین اور زمین میں جو کچھ ہے سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اللہ فرماتا ہے کوئی ایسی شے نہیں
جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو۔ ہر شے، ہر چیز، میں نے اجمالی طور سے پچھلے اتوار کو آپ کو بتایا تھا کہ ہر شے، چاہے وہ حیوانات میں سے ہو، نباتات میں سے ہو، جمادات میں سے ہو، ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اللہ فرماتا ہے لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے، تم نہیں سمجھتے ان کی تسبیح۔ تو آیت کریمہ کے اس حصے کے حوالے سے آئیے کچھ احادیث اور اقوال علماء پر ہم غور کریں۔ احادیث میں اور علماء تفسیر کے اقوال میں یہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ ہر چیز کی کیا کیا تسبیحیں ہیں۔ تو اس حوالے سے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے سب سے پہلے پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بشیء امر بہ نوح ابنہ۔ آقا نے فرمایا، حضرت جابر ابن عبداللہ روایت کرتے ہیں، آقا نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں خبر نہ دوں جس کا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو حکم دیا۔ آقا فرماتے کہ کیا میں اے صحابہ تمہیں نہ بتاؤں اس چیز کے بارے میں جس کا حکم حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو دیا؟ تو صحابہ نے عرض کیا، بلا یا رسول اللہ، اے رسول اللہ کیوں نہیں، ہمیں ضرور بتائیں کہ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو کون سی وصیت کی، کس چیز کا حکم دیا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح نے اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا، یا بنی آمرک ان تقول سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ حضرت نوح نے ارشاد فرمایا اپنے بیٹے سے کہ اے میرے بیٹے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم سبحان اللہ کہنے کو اپنی عادت بنا لو۔ سبحان اللہ کا ورد اپنی زبان پہ رکھو، کثرت کے ساتھ سبحان اللہ کا ورد کیا کرو۔ کیوں؟ حضرت نوح نے حکم دیا اپنے بیٹے کو۔ کیوں؟ حضرت نوح نے فرمایا کہ فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْخَلْقِ وَتَسْبِيحُ الْخَلْقِ وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقِ۔ حضرت نوح نے فرمایا کیونکہ سبحان اللہ مخلوقات کی نماز ہے، یہ مخلوقات کی نماز ہے۔ اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی سب کی نماز سبحان اللہ ہے۔ ہم بھی دیکھیں نا، جب ہم بھی نماز پڑھتے ہیں تو رکوع میں جائیں، سجدے میں جائیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، اور باقی جو بھی ہم قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں، اوراد و وظائف کرتے ہیں، اگر معال دیکھا جائے تو معال یہی ہے نا کہ سبحان اللہ، اللہ ہر عیب، ہر کمی اور ہر نقصان سے پاک ہے۔ تو حضرت نوح نے فرمایا اپنے بیٹے سے کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ سبحان اللہ کا ورد کرنا اپنی عادت بنا لو، کیونکہ یہ تمام مخلوقات کی نماز ہے اور تمام مخلوقات کی تسبیح ہے۔ وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقِ، اور اسی کے ذریعے اللہ پاک اپنی مخلوقات کو رزق عطا کرتا ہے۔ یہ حضرت نوح نے فرمایا، لہذا حضرت نوح کی وصیت اپنے بیٹے کو، آقا نے حضرت نوح کی وصیت کی خبر دی بغیر تردید کے، بغیر کسی قسم کے انکار کے، تو جس سے ثابت ہوا کہ ہم امت محمدیہ کے لیے بھی یہ سب سے بہتر تسبیح ہے اور بہتر وظیفہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھیں کہ اسی وجہ سے عام طور سے جو مقررین ہیں، شعراء ہیں،
وہ عام طور سے اگر جو مخلصین کی میں بات کرتا ہوں، میں سب کی بات نہیں کرتا، ورنہ آج حالات تو ایسے ہو گئے ہیں کہ زبردستی باپ کے نام پہ، ماں کے نام پہ، اس کے نام پہ، اس کے نام پہ سبحان اللہ کہو۔ کاہے اپنی باپ کے نام پہ کہے گا؟ سبحان اللہ تو اللہ کی تسبیح ہے نا، اللہ کی پاکی ہے۔ باپ کے نام پہ کہہ دو، ماں کے نام پہ کہہ دو، باپ سے محبت کرتے ہو تو کہہ دو۔ یہ جو پیشاور نعت خوان جو اپنی عادت بنا چکے ہیں وہ تو یقیناً غلط ہے، اور ان کی یہ عادت اس قابل ہے کہ کنڈم کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ ایسے پیشاور گویوں سے دور رہیں، ایسے پیشاور گویوں سے دور رہیں۔ یہ پیشاوروں کا جو حال آج کل ہو گیا ہے، سبحان اللہ کہلوانا، الحمدللہ کہلوانا، نعرہ لگوانا۔ کچھ تو ایسے بھی پیشاور گویے ہیں جو جا کر کے محفل میں لوگوں کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ کہو۔ کئی ایسی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ انتہائی غلط عادت ہے، غلط طریقہ ہے۔ اور نعت خوانوں کے اندر اور گویوں کے اندر جو آج کمیاں در آئی ہیں اور جو ان لوگوں نے غلط روش اختیار کر لی ہے، اگر ان پر بولا جائے تو یہ ایک الگ سے موضوع ہے، مگر کچھ باتیں میں آپ کے سامنے بات آ گئی ہے تو مختصراً بتا دوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو گویے ہیں پیشاور، ان کی عادت اس ٹائپ کی ہے کہ جب وہ کوئی کلام پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ان کے کلام میں جو اشعار شامل ہوتے ہیں ان اشعار کو دیکھیں۔ ایک تو سطحی اشعار جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا، اور دوسرے یہ کہ پہلا شعر اگر دیکھیں تو نبی کی تعریف میں، دوسرا شعر مان لیں نبی کی تعریف میں، لیکن اسی کلام میں تیسرا اور چوتھا شعر ضرور ہو اہل بیت، امام حسین یا کسی اور اللہ کے ولی، اللہ والے کی شان میں منقبت کا شعر ضرور ڈال دیتے ہیں۔ ایک ہی کلام ہے، ایک دو شعر نعت کے، ایک دو شعر منقبت کے، ایک دو شعر شہدائے کربلا کی شان میں، امام حسین کی شان میں، پھر ایک دو شعر اسی میں غوث اعظم، اسی میں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ۔ حالانکہ یہ سب جو شاعری ہے تقدیسی شاعری کہہ لیں، کہ جس سے شاعری سے اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، جسے حمد کہا جاتا ہے، نبی کی تعریف کی جائے جسے نعت کہتے ہیں، اللہ کے ولیوں کی شان بیان کی جائے کہ جسے منقبت کہتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں تقدیسی شاعری۔ لٹریچر کی زبان میں، اردو ادب کی زبان میں اسے تقدیسی شاعری کہا جاتا ہے۔ تو تقدیسی شاعری کے یہ سب الگ الگ اصناف ہیں، حمد ہے، نعت ہے، منقبت ہے، لیکن یہ گویے لوگوں کے جذبات سے کھیل کر کے پیسہ ایٹھنے کے لیے ایک کلام پڑھیں گے، اسی میں حمد بھی ڈال دیں گے، اسی میں نعت بھی ڈال دیں گے، اسی میں منقبت کے اشعار بھی ڈال دیں گے، اور کچھ ہو چاہے نہ ہو امام حسین، اہل بیت اور شہدائے کربلا کی منقبت میں ایک دو اشعار تو ضرور ہوں گے۔ ایسا نہ سمجھے کہ وہ بڑے اہل بیت سے انہیں محبت ہے، بڑا پیار ہے، نہیں، بس وہ لوگوں کے جذبات سے کھلواڑ کرتے ہیں اور جذباتی کر کے لوگوں کو بس اپنا جیب بھرنا اپنا وتیرہ بنا لیا ہے ان لوگوں نے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز، اب میں آپ ذرا غور کر لیں نا، حضور اعلیٰ حضرت کی نعتیہ شاعری دیکھیں، حدائق بخشش ہمارے سامنے ہے، علامہ حسن رضا خان کی نعتیہ شاعری ہمارے سامنے ہے، حضور اظہری میاں کی نعتیہ شاعری ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ بڑوں کی نعتیہ شاعری جب آپ دیکھیں گے تو اگر کلام حمد میں ہے تو ہر شعر آپ کو حمد میں ملے گا، اگر کلام نعت میں ہے تو ہر شعر آپ کو نعت میں ملے گا، کلام منقبت کا ہے تو ہر شعر آپ کو منقبت کا ملے گا، ہے کہ نہیں؟ ابتدا سے اٹھایا منقبت کے اشعار تو اخیر تک منقبت کے اشعار، یہ طریقہ ہے۔ اور یہ لوگوں کے جذبات سے کھلواڑ کرنے کے لیے ایک تو اور ایک تو یہ بھی طریقہ دیکھیں، پڑھتے ہیں تو کھچڑی کلام پڑھتے ہیں۔ آج تک جو خاص کر بڑے شاعر لوگ ہیں، اور شاعر تو کوئی نہیں ہے، جو نعت خوان جو اپنے آپ کو بس اللہ پاک نے آواز دے دی ہے
اور گنگنا کر کے جو لوگوں کے جیب سے پیسہ ایٹھتے ہیں ان میں شاعر کوئی نہیں ہے. ان میں سے اکثر کچھ تو ایسے بھی حضرات ہیں جو کہ شاعروں سے کلام لکھوا کر کے پیسہ دے کر کے اور اخیر میں اپنا تخلص ڈال دیتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں. اور اس حمام میں بڑے بڑے اپنے آپ کو گویے کہے جانے والے لوگ ہیں، وہ سب اس حمام میں ننگے ہیں. باقی چھوٹے موٹے کتاب تو آپ بات ہی چھوڑیں. اگر جو بڑے لوگ ہیں جن کا بڑا نام ہے، اگر آپ سوچیں کہ ان سے کوئی ایک کلام مکمل سن لیں، حضور اعلیٰ حضرت ہی کا کلام اگر وہ پڑھ رہے ہیں تو اگر آپ کی خواہش ہو کہ مکمل کلام سن لیں یا ایک کلام کے 5 6 8 اشعار آپ کو سننے کا موقع مل جائے، ایسا کبھی آپ کو نہیں ہوگا. ایک شعر اس سے، 2 شعر اس کلام سے، 2 شعر اس کلام سے. یہ کیا کھچڑی کلام سب لوگوں نے بنا رکھا ہے، کھلواڑ کر رکھا ہے. نبی کی تعریف کرنا عبادت ہے اور عبادت کو مذاق بنا کے رکھا ہے، کھلواڑ بنا کے رکھا ہے. اور کچھ سالوں سے تو یہ ٹرینڈ چل نکلا ہے گویوں کا حال کہ ماں کی تعریف میں اشعار پڑھ رہے ہیں. ماں کی تعریف میں. ابے یہ اسٹیج سجایا گیا ہے، یہ جلسہ، یہ محفل بلائی گئی ہے اللہ اس کے رسول کی تعریف کے لیے کہ تمہاری ماں کی تعریف کے لیے؟ کس کی تعریف کے لیے؟ اللہ اس کے رسول، اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے نا، رسول کی نعت پڑھنے کے لیے نا. اگر تم کو اپنی ماں کی تعریف کرنی ہے تو اپنے گھر میں کوئی محفل سجا لو. یہ تمہاری ماں یا تمہارے باپ کی تعریف کی محفل نہیں ہے، یہ محفل رسول پاک کی تعریف کی محفل ہے. لیکن ماں، اور وہ بھی انداز ایسا سر ایسا بالکل جو بالی ووڈ کے گانے ہوتے ہیں نا، جو ماں کی ممتا کو بیان کرنے کے لیے جو کچھ گانے ہیں، بالکل اسی قسم کے انداز کو اپنا کر کے اور ماں کی تعریف میں اشعار جو گویے ہیں پڑھ رہے ہیں. کیا مذاق بنا کے رکھا ہے؟ یہ مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ دینی محفلیں ہیں، اللہ اس کے رسول کی محفلیں ہیں. اگر اپنی ماں کی تعریف کرنی ہے تو گھر میں محفل سجا لو. تو اللہ پاک بچائے امت مسلمہ کو، قوم مسلم کو. لیکن کیا کیا جائے، قوم مسلم کا حال بھی ایسا ہے کہ وہی گویے ان کو پسند بھی آتے ہیں. وہی گویے ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، احترام کے ساتھ جو نعت پڑھنے والے ہوں وہ نہیں سنتے اور ان کو بلاتے بھی نہیں. اور جو گویے ہیں اور جن کا حال صرف لوگوں کو جذباتی کر کے، یہ ماں کی تعریف میں بھی اشعار پڑھنے کا مقصد فقط جذباتی کرنا ہے اور کچھ نہیں، اور لوگوں کا پیسہ ایٹھنا ہے. ان کو 40 ہزار 50 ہزار کے نذرانے دیتے ہیں. قوم کا پیسہ، یہ قوم کی گاڑھی کمائی 100 روپے 50 روپے 200 روپے 500 روپے کے چندے سے جو کچھ پیسہ اکٹھا ہوتا ہے، 1 گھنٹے کے لیے کسی گویے کو بلاتے ہو، وہ آ کر کے اپنی رنگینیاں دکھاتا ہے اور اسے 50 ہزار دے دیتے ہیں. ہم بھی کس راہ پہ جا رہے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں، سدھریں، اپنی سوچ کو اور اپنی فکر کو ادب کا لباس پہنائیں. ہم محبت رسول دل میں سجا کر، تعظیم رسول کو اپنا کر کے اگر ہم محفلیں ہی کرنا چاہتے ہیں تو ایسے شعراء یا مداحان مصطفیٰ کو بلائیں جو کہ ادب اور نعت کا احترام جانتے ہوں اور اسی طریقے سے وہ نعت کے اشعار پڑھیں. لیکن جاہل جسے چاہیں وہ جیسا بنا دیں، جو حالات بنا دیں. اب قوم کا بھی حال ہے، اگر دیکھا جائے تو فقط وہ گویے ہی مطلب قصوروار نہیں ہے، گویے ہی قصوروار نہیں ہے. ڈیمانڈ جس چیز کی ہوتی ہے سپلائی بھی اسی چیز کی ہوتی ہے نا. 2 قانون ہیں اکنامکس کے، 2 قانون ہیں، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. جیسی ڈیمانڈ ویسی سپلائی، ہے نا. یہ تو حال ہے کہ نہیں؟ تو اللہ پاک بچائے ہماری قوم کو. حدیث میں کیا آیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم بن جاؤ، یا تو طالب علم بن جاؤ، یا تو آقا فرماتے ہیں او مستمعا، علماء کی باتوں کو غور سے سننے والا بن جاؤ. ایک ہوتا ہے سامع، ایک ہوتا ہے مستمع. سامع کہتے ہیں سننے والے کو عربی زبان میں، مستمع کہتے ہیں غور سے سننے والے کو، جو محض سننے کے لیے نہ سنے،
بلکہ اس پر عمل کرنے کے لیے سنیں، جو محض منورنجن کے لیے نہ سنیں، انسرن کے لیے سنیں، اسے مستمع کہتے ہیں۔ آقا کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ او سامعن، کہ علماء کی باتوں کو سننے والے بن جاؤ، نہیں، آقا نے فرمایا او مستمعن، علماء کی باتوں کو غور سے سننے والا بن جاؤ۔ کیا مطلب؟ کہ علماء کی جب باتیں سنو تو غور سے سنو، دل میں بٹھاؤ، عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اب بتائیں جو بیان کر رہا ہے وہی راجدھانی کی اسپیڈ سے چلے تو سننے والے اگر چاہیں بھی غور سے سننا تو سن پائیں گے؟ ہاں، اور کیا، وہی ہوگا۔ تو اللہ پاک بچائے ہماری قوم کو، ہماری قوم کی سوچ کو بدلے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے سبحان اللہ کو ورد زبان رکھو، کیونکہ یہ مخلوقات کی نماز ہے اور مخلوقات کی تسبیح ہے، اور اسی سے مخلوقات کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہے، حضرت عائشہ، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنیں، آقا نے فرمایا صوت الدیک صلاتہ وضربہ بجناحیہ رکوعہ وسجودہ۔ آقا نے فرمایا کہ مرغ کی آواز اس کی نماز ہے۔ جو مرغ بانگ دیتا ہے، مرغ کی آواز اس کی نماز ہے، اور اس کا اپنے پروں کو پھڑ پھڑانا اس کا رکوع اور اس کا سجود ہے۔ یہ آقا فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہے کہ مرغ کی آواز اس کی نماز ہے، اور اس کا اپنے پروں کو پھڑ پھڑانا رکوع اور اس کا سجود ہے۔ یہ فرمانے کے بعد آقا نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کی تعریف کرتے ہوئے اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہر صبح کو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے، کہ وہ ندا کیا ہوتی ہے؟ اذکروا اللہ یذکرکم۔ وہ جو منادی ہے وہ یہ ندا کرتا ہے کہ لوگوں تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ تمہارا ذکر کرے گا۔ تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اور یاد رکھنے سے مراد کیا ہے؟ تم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا، تمہیں اپنی نعمتیں عطا کرے گا۔ ورنہ یاد کرنے کا جو لغوی معنی ہے وہ تو اللہ رب العزت کی ذات کے حق میں محال ہے، کیونکہ یاد کرنا اس کے لیے ہو سکتا ہے جو بھولنے والا، اور اللہ کوئی چیز کبھی بھولتا نہیں ہے۔ تو ایک منادی ندا کرتا ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرو، تم اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا، تم پر اپنی نعمتیں اور رحمتیں نازل کرے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس آواز کو سب سے پہلے مرغ سنتا ہے، سب سے پہلے اس آواز کو مرغ سنتا ہے، اور اس وقت وہ مرغ آواز لگاتا ہے تو پھر حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا فَذَلِكَ تَسْبِيحُهُ، وہ آواز لگانا مرغ کی تسبیح ہے۔ اس روایت کو امام جلال الدین سیوطی نے نقل کیا ہے تفسیر در منصور کے اندر۔ اور سنیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں لا تضربوا وجوہ الدواب فإن كل شيء يسبح بحمده۔ آقا نے فرمایا کہ جانوروں کے چہروں پہ نہ مارو۔ آقا فرماتے ہیں جانوروں کے چہروں پہ نہ مارو، کیوں؟ کیونکہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور ایسی ہی روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ اور حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سورج بلند ہوتا ہے تو
فلا يبقى شيء من خلق الله تعالى الا سبح الله بحمده الا ما كان من الشياطين واغنياء بني آدم۔ آقا نے فرمایا جب سورج بلند ہوتا ہے، مطلب جب صبح ہوتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، اور جب سورج کی روشنی اس زمین پہ پھیلتی ہے، تو آقا نے فرمایا کہ شیاطین اور بنی آدم میں سے جو سرکش مالدار ہیں، انسانوں میں سے جو ظالم مالدار ہیں، جن کا ایمان سے کوئی واسطہ نہیں، یا فسق و فجور جن کی عادت بن چکا ہے، اللہ رب العزت کے احکام کو پس پشت ڈالنا جن کا وتیرہ بن چکا ہے، شیاطین اور فساق و فجار اور کفار انسانوں کو چھوڑ کر کے کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ صرف شیاطین تسبیح بیان نہیں کرتے، اور فساق و فجار جو ہیں، کفار ہیں، وہ تسبیح بیان نہیں کرتے، باقی کائنات کی ہر چیز اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور آقا نے اس حدیث میں اغنیا فرمایا ہے، اغنیا کا لفظ، اغنیاء بنی آدم، یعنی انسانوں میں سے جو مالدار ہیں۔ اب ظاہر ہے ہر مالدار تو مراد نہیں ہے نا، ہر مالدار، کئی ایسے ہیں جن کو اللہ نے دولت دی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے دل میں دین کا درد بھی دیا ہے، اس کی پیشانی پہ سجدے کی طرف بھی دی ہے۔ لیکن عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ جب دنیاوی مال، دنیاوی دولت جب آتی ہے انسان کے پاس، تو عیش کوشی، سستی، کاہلی، دین سے دوری، اللہ رب العزت کو بھولنا، اس کے احکام کو پس پشت ڈال دینا، یہ تمام چیزیں دہیز میں آ جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے آپ احادیث پڑھیں اگر، تو دنیا، مال، دولت کی بڑی مذمتیں آئی ہیں، کیونکہ عام طور سے ان کا اثر یہی ہوتا ہے کہ جہاں دنیا آئی وہاں سے دین اپنا یہ بوریا بستر باندھ لیتا ہے۔ تو یہ جو ہے آقا نے فرمایا اغنیاء بنی آدم، یہ عام طور سے ایسا ہوتا ہے اس وجہ سے، ورنہ تمام اغنیاء ایسے نہیں ہوتے۔ کتنے ایسے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی امیر شخص تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ کا تاجر کہا جاتا ہے، جن کے پاس اتنا سونا تھا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا سونا ان کے ورثہ کے بیچ کاٹ کاٹ کے تقسیم کیا گیا۔ تو صحابہ بھی بڑے مالدار گزرے ہیں، تو ہر مالدار تو مراد نہیں ہو سکتا، وہ جو فساق ہوں، فجار ہوں، دین سے دور ہوں، وہ آقا نے فرمایا شیاطین اور فساق و فجار اور دین سے دور انسانوں کو چھوڑ کر کائنات کی ہر چیز اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث پاک ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان النمل یسبحن، آقا فرماتے ہیں کہ چیونٹیاں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے، نسائی میں ہے۔ سنیں، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرصت نملۃ نبی من الانبیاء فامر بقریۃ النمل فاحرقت، ایک چیونٹی نے ایک نبی کو کاٹ لیا۔ آقا نے فرمایا ایک چیونٹی نے ایک نبی کو کاٹ لیا، تو نبی نے حکم دیا، تو جہاں پہ یہ وہ چیونٹی تمام چیونٹیوں کے ساتھ رہتی تھی، تو ان چیونٹیوں کی پوری بستی ہی جلا دی گئی۔ نبی نے حکم دیا، پوری بستی جلا دی گئی۔ تو اللہ رب العزت نے وحی کی، آقا نے فرمایا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ پاک نے اس نبی کی جانب وحی کی من اجل نملۃ واحدہ احرقت امۃ من الامم تسبح، آقا نے فرمایا کہ اللہ نے وحی کی اس نبی کی جانب کہ محض ایک چیونٹی کی وجہ سے تو نے تسبیح کرنے والی، میری پاکی بیان کرنے والی ایک امت کو جلا ڈالا۔ اللہ پاک نے وحی کی کہ محض ایک چیونٹی نے تمہیں کاٹا تھا نا، تو ایک کی غلطی کی سزا تو نے تمام چیونٹیوں کو دے دی، ان کی بستیاں جلا دی۔ تمہیں پتا ہے کہ وہ بھی ایک امت ہے جو اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے۔
اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ حدیث بھی نسائی کی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک کو قتل کرنے سے منع کیا. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قتل الضفدعی، آقا نے فرمایا کہ آقا نے مینڈک کو مارنے سے منع کیا. اور آقا نے فرمایا نعیقھا، تسبیح، مینڈک کا ٹرٹرانا یہ اس کی تسبیح ہے. یہ آقا نے فرمایا مینڈک کا ٹرٹرانا اس کی تسبیح ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ الزرع یسبح بحمدہ، کھیتی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. جو فصل ہم بوتے ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. وَأَجْرُهُ لِصَاحِبِهِ، اور اجر کاشتکار کو ملتا ہے. جس نے کھیتی کی ہے، جس نے فصل لگائی ہے، اس کو اجر ملتا ہے، ثواب اسے ملتا ہے، اور کھیتی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اور آگے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وَالثَّوْبُ يُسَبِّحُ، کپڑا بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. کپڑا، اور جب کپڑا گندا ہو جاتا ہے، جب کپڑا گندا ہو جاتا ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، وہ کہتا ہے اپنے مالک سے کہ ان کنت مؤمنا فاغسلنی اذا، اگر تو مومن ہے تو تو ابھی ہی فوراً مجھے دھو دے. وہ کپڑا کہتا ہے جب گندا ہو جائے تو. اسی وجہ سے کپڑوں کو گندا نہیں رکھنا چاہیے، جمع نہیں کرنا چاہیے. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ جب کپڑا گندا ہو جائے تو اپنے مالک سے کہتا ہے کہ اگر تو مومن ہے تو مجھے فوراً دھو دے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ ہمیں حدیث میں ملتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چادریں حضرت عائشہ کو دی اور ارشاد فرمایا کہ عائشہ انہیں دھو دے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں کل دھو دوں گی، میں کل دھو دوں گی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ کپڑے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور جب کپڑے جب گندے ہو جاتے ہیں تو ان کا تسبیح کرنا رک جاتا ہے، ان کا تسبیح کرنا رک جاتا ہے. جب کپڑے گندے ہوتے ہیں پھر وہ تسبیح نہیں کرتے. اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ان کنت مؤمنا فاغسلنی اذا، کہ اگر تو مومن ہے تو مجھے فوراً دھو دے تاکہ میری تسبیح پھر سے جاری ہو جائے. تو کپڑا بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. اور ایک اور حدیث جو کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت اکرمہ روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ الاسطوانۃ تسبح، ستون اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. والشجرۃ تسبح، درخت اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. اور اس کے بعد حضرت اکرمہ نے فرمایا لا یعیبن احدکم دابتہ ولا ثوبہ فإن کل شیء یسبح بحمدہ، کہ تم میں کا کوئی بھی شخص اپنی سواری کے جانور کو عیب نہ لگائے، اپنے کپڑے کو عیب نہ لگائے کہ یہ سواری خراب ہے، یہ کپڑا خراب ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر چیز اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے اور اس کی تسبیح بیان کرتی ہے. یہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. اور حضرت ابو صالح نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا گیا کہ دروازے کے پٹ کی جو آواز ہے وہ اس کی تسبیح ہے. جب دروازہ آپ کھولتے اور بند کرتے ہیں تو جو پٹ کی آواز آتی ہے تو او اس کی تسبیح ہے. حضرت ابو غالب شیبانی روایت کرتے ہیں کہ صوت البحر تسبیح وامواجہ صلاۃ، کہ سمندر کی جو آواز ہوتی ہے، اس کی لہروں کی آواز، وہ اس کی تسبیح ہے، اور جو لہریں اٹھتی ہیں اور موجیں اٹھتی ہیں وہ سمندر کی نماز ہے. حضرت ابو غالب شیبانی یہ روایت کرتے ہیں. حضرت نخعی نے بیان کیا الطعام تسبیح، جو کھانا ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. کھانا، اور اس حوالے سے
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث ہمیں یاد آتی ہے کہ ایک بار حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو پانی نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ پانی نہیں تھا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کسی کے پاس کچھ پانی بچا ہو تو اسے لے کر کے آؤ۔ تو کچھ پانی تھا، آقا کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ آقا کریم نے اس پانی میں انگلیاں ڈالی اور انگلیوں کی گھائیوں سے پانی جاری ہو گیا۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت نے اسی پہ ایک شعر کہا کہ انگلیاں ہیں فیض پہ ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ تو آقا کریم کی انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ جب ہم اس پانی کو پی رہے تھے تو فرماتے ہیں کننا نسمع صوت الماء وتسبیحہ وہو یشرب۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اس پانی کو پی رہے تھے تو پیتے وقت اس کی تسبیح کی آواز ہم سن رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت، حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ جب ہم اس پانی کو پی رہے تھے تو ہم اس کی تسبیح کی آواز کو سن رہے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود ہی فرماتے ہیں کہ کننا ناکل مع النبی فنسمع تسبیح الطعام وہو یؤکل۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے تھے تو اس وقت ہم اس کھانے کی تسبیح کی آواز سنتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار آقا کی بارگاہ میں سرید پیش کیا گیا۔ سرید ایک کھانا ہوتا ہے، آقا سرید کو بڑا پسند کرتے تھے، گوشت کا شوربہ اور اس میں روٹیاں ٹکڑے کر کے اس میں بھگو لی جائیں اور پھر اسی کو سرید کہا جاتا ہے۔ گوشت کے شوربے میں جب روٹیاں ملا لی جائیں تو اسے سرید یہ کہتے ہیں عربی زبان میں۔ آقا کو وہ کھانا بڑا پسند تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک بار آقا کریم کی بارگاہ میں سرید پیش کیا گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ ھذا الطعام یسبح۔ آقا نے فرمایا یہ کھانا اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، یہ کھانا، اس سرید کی جانب اشارہ کر کے۔ تو کسی نے عرض کیا، ایک صحابی نے کہ یا رسول اللہ اتفقہوا تسبیحہ، کیا آپ اس کی تسبیح سمجھ رہے ہیں؟ کیا آپ اس کی تسبیح سمجھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں میں اس کی تسبیح سن بھی رہا ہوں اور سمجھ بھی رہا ہوں۔ اور آقا کریم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ تم ذرا اس کھانے کو اپنے کانوں کے قریب لے کر کے جاؤ۔ آقا نے حکم دیا کہ اس کھانے کو اپنے کانوں کے قریب لے کر کے جاؤ۔ تو وہ صحابی جب اس کھانے کو اپنے کانوں تک لے کر کے گئے تو انہوں نے بھی سنا کہ وہ کھانا تسبیح کر رہا تھا۔ ایک دوسرے صحابی تھے، انہوں نے بھی اس کی تسبیح کو سنا۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی جو تسبیح کی آواز ہے کیوں نہ ہم سب کو سنائیں، کیوں نہ ہم سب کو سنائیں۔ مگر سنیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہگاروں کا، مجرموں کا کتنا خیال رکھتے تھے، اور یہ پردہ پوشی کرنا اللہ رب العزت کی صفت ہے، اللہ ستار ہے۔ ہمارے آقا بھی پردہ پوشی کیسے فرماتے ہیں کہ جب ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہ ہم اس کی تسبیح کی آواز سب کو سنائیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، سب کو نہ سناؤ اور سب کے کانوں تک اسے لے کر نہ جاؤ، کیونکہ اگر کسی کے کانوں تک جانے کے بعد اس کی تسبیح کی آواز وہ نہیں سن سکا تو پھر لوگ کہیں گے کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے یہ تسبیح کی آواز نہیں سن سکا، اپنی خطاؤں کی وجہ سے تسبیح نہیں سن سکا، تو پھر وہ قوم میں رسوا ہوگا، لوگ باتیں کریں گے اور اس کے گناہوں کا چرچا ہوگا۔ لہٰذا ایسا نہ کرو، آقا کریم نے منع کر دیا۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
تمام چیزوں کی تسبیح سنتے بھی ہیں، اور یہ بھی اختیار دیا ہے اللہ پاک نے انہیں کہ جس کو چاہیں سنوا بھی دیں، ہے کہ نہیں؟ اور ایک حدیث حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک، کہ حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم، جو اللہ کے ایک نبی گزرے ہیں، حضرت داؤد کے دل میں ایک بار یہ خیال گزرا کہ اللہ رب العزت کی کسی نے ویسی تعریف نہیں کی جیسی تعریف وہ کرتے ہیں۔ یہ حضرت داؤد کے دل میں خیال آیا، انہوں نے یہ سوچا کہ جیسی تعریف اللہ کی میں کرتا ہوں ویسی تعریف کوئی نہیں کرتا۔ ابھی یہ خیال آیا ہی کہ ایک فرشتہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ اپنی عبادت کے کمرے میں تشریف رکھتے تھے جسے محراب کہا جاتا تھا، آپ اس کوٹھری میں تشریف رکھتے تھے جو آپ نے عبادت کے لیے مختص کیا ہوا تھا، تو اسی کوٹھری میں تھے۔ ایک فرشتہ حاضر ہوا اور بغل ہی میں ایک حوض تھا، چھوٹا سا تالاب تھا ایک بغل ہی میں۔ تو فرشتے نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، ذرا جو مینڈک ہے اس چھوٹے سے تالاب میں، اس مینڈک کی جانب توجہ کریں۔ یاد رکھیں، آسمان و زمین کا ہر ذرہ، ہر گھڑی، ہر آن، ہر لمحہ ہر نبی کے پیش نظر ہے۔ ہاں اگر توجہ نہ ہو یہ ایک الگ سی بات ہے، توجہ نہ ہو الگ سی بات ہے۔ تو اس فرشتے نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، ذرا وہ جو مینڈک ہے اس تالاب میں، اس کی جانب توجہ کریں۔ تو حضرت داؤد نے جب اس مینڈک کی جانب توجہ کی تو آپ نے اس مینڈک کی تسبیح کی آواز سنی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی تسبیح کی آواز سنی۔ تو فرشتے نے عرض کیا کہ کیا آپ نے اس کی تسبیح کی آواز سنی؟ کہا ہاں میں نے سنی۔ تو اس نے عرض کیا کیف تراہ، کیسا لگا آپ کو؟ کیا آپ کا خیال ابھی تک یہ باقی ہے کہ آپ نے جیسی اللہ کی تعریف کی ہے ویسی تعریف کوئی نہیں کیا آج تک؟ یہ خیال باقی ہے، یہ گمان باقی ہے؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ والذی جعلنی نبیہ انی لم امدحہ بہذا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے نبی بنایا ہے، جن الفاظ کے ساتھ یہ مینڈک اللہ کی تسبیح کر رہا ہے اور اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے، ان الفاظ کے ساتھ تو میں نے بھی اللہ کی کبھی تعریف نہیں کی ہے۔ اور وہ الفاظ کیا تھے؟ جن الفاظ کے ساتھ تو مینڈک اللہ کی تعریف کر رہا تھا، کیا تھے؟ تو مینڈک حضرت داؤد علیہ السلام نے سنا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض گزار تھا، سبحانک وبحمدک منتہی علمک یا ربی، مولا تو پاک ہے، تمہارے لیے حمد و ثنا ہے، اور جیسے تمہارے علم کی کوئی انتہا نہیں ویسے ہی تمہاری حمد و ثنا اور تعریف کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ یا ربی، اے میرے رب، ان الفاظ کے ساتھ وہ مینڈک رب کی تعریف یہ بیان کر رہا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قسم خدا کی ان الفاظ کے ساتھ تو میں نے بھی کبھی اپنے رب کی تعریف نہیں کی۔ حضرت داؤد ہی کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بار وہ اپنی کوٹھری میں تھے، عبادت کی کوٹھری میں، کہ ان کی نگاہ ایک چھوٹے سے موتی پر پڑی، چھوٹا سا موتی تھا، اس پر نگاہ پڑی حضرت داؤد کی۔ تو حضرت داؤد نے اسے اٹھا لیا اور دیکھنے لگ گئے، اور پھر آپ نے یہ سوچا کہ آخر اس موتی کو پیدا کرنے کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت ہے، کیوں اس نے اس موتی کو پیدا کیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے نقل کیا ہے یہ تفسیر در منصور کے اندر کہ انہوں نے جب دیکھا اسے تو سوچنے لگے کہ آخر کیا وجہ ہے، اللہ پاک نے اس موتی کو کیوں پسند کیا۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ روایت کے الفاظ ہیں فَأَنْتَقَهَ اللَّهُ، اللہ پاک نے اس موتی کو قوت گویائی عطا کر دی اور وہ موتی بولنے لگ گیا۔ اور جب اس موتی نے حضرت داؤد کی بارگاہ میں کچھ عرض کیا تو کیا عرض کیا؟ وہ کہتا ہے یا داؤد اتعجبک نفسک،
کیا آپ اپنے دل میں کوئی عجب پا رہے ہیں ہمارے مقابلے میں؟ آپ کو ایسا لگتا ہے، یہ موتی نے کہا کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے عبادت و ریاضت کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری تخلیق کا کوئی مقصد نہیں؟ میں بے حکمت پیدا کیا گیا ہوں اور آپ با حکمت پیدا کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو اپنی ذات کے اوپر عجب ہو رہا ہے، فخر ہو رہا ہے۔ اس موتی نے عرض کیا، اور پھر اس نے حضرت داؤد سے یہ عرض کیا کہ لَأَنَا عَلَىٰ قَدْرِ مَا آتَانِ اللَّهُ اذکرُ لِلَّهِ وَأَشْكَرُ لَهُ مِنْكَ، اللہ پاک نے مجھے جتنی طاقت دی ہے اور مجھے جیسا بنایا ہے، میں اسی حال میں آپ سے زیادہ اللہ کا ذکر بھی کرتا ہوں اور اللہ کا شکر بھی کرتا ہوں۔ اس موتی نے عرض کیا، حضرت داؤد ہی کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بار یہ مختلف جگہوں پہ گئے، سمندر میں گئے، آپ نے سمندر سے ارشاد فرمایا کہ تو مجھے اپنے پانی کے قطرات میں سے ایک قطرہ بنا لے، سمندر نے منع کیا۔ آپ ریت کے پاس گئے، یہ ریتیلی زمین پہ گئے حضرت داؤد، اور آپ نے اس ریت سے کہا کہ تو مجھے اپنا ایک ذرہ بنا لے، اس نے منع کر دیا۔ ایک درخت کے پاس گئے، آپ نے درخت سے فرمایا کہ تو مجھے ایک ٹہنی بنا لے، اس نے منع کر دیا۔ یہاں تک کہ آپ ایک دریا کے کنارے بیٹھ کر کے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اللہ پاک کی تعریف اور عبادت میں مشغول ہوئے۔ کچھ وقت تک آپ نے عبادت کی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد آپ کے دل میں ایک عجب کا خیال آیا، عجب کا خیال آیا، خود پسندی کا خیال آیا۔ اتنے میں ایک مینڈک دریا سے باہر نکلا، ایک مینڈک، اور وہ حضرت داؤد سے عرض کرتا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے اللہ کی جیسی عبادت کی ہے کوئی نہیں کرتا؟ میں اور میرے ساتھ یہاں 70,000 مینڈک ہیں جو سب کے سب ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اس مینڈک نے حضرت داؤد سے یہ عرض کیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جیسی تعریف کی، آپ نے جیسی تسبیح کی، آپ نے جیسی عبادت کی کوئی نہیں کیا؟ میرے ساتھ 70,000 مینڈک ہیں جو ایک پیر پہ کھڑے ہو کے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، اس سے آپ کسی قسم کا خیال ہرگز نہ لائیں جو کسی نبی کی شان کے خلاف ہو، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی بے پناہ رحمت ہوتی ہے اپنے محبوب بندوں کے اوپر کہ اگر ان کے دل میں کوئی ایسا خیال آتا ہے جو ان کے مقام اور ان کی شان کے لائق نہیں ہوتا، تو اللہ پاک اپنی نشانیاں دکھلا کر کے اس خیال کو ان سے دور کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت ہے ان سے۔ حضرت داؤد نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ایک ایسا خیال آیا جو ان کی شان کے لائق نہیں تھا، ان کی شان کے لائق، سمجھ؟ اللہ پاک نے چاہا کہ اپنے نبی کو پاک کر دیں ایسے خیال سے، لہٰذا اللہ نے ایک مینڈک کے ذریعے، ایک موتی کے ذریعے حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دل سے وہ خیال دور کیا کہ میں نے جیسی تعریف کی اللہ کی، ویسی تعریف کوئی نہیں کر سکا۔ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت سن لیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب تم کمرہ، لکڑی یا دیوار کی آواز سنو تو سمجھ لو کہ وہ تسبیح کر رہی ہے۔ حضرت سلیمان بن مغیرہ، آخری بات سن لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے کی گفتگو ہم اگلی نشست میں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ حضرت سلیمان بن مغیرہ بیان کرتے ہیں حضرت مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں داخل ہوتے اور تسبیح کرتے تو گھر کی ہر چیز تسبیح کرنے لگ جاتی تھی، ہر چیز۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت مسعیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ لولا ما غمی علیکم من تسبیح الخلق ما تقاررتم، کہ اگر مخلوقات کی تسبیحوں کو تم سے چھپا نہیں دیا جاتا تو تمہیں کسی لمحہ قرار نہیں آتا، کسی لمحہ قرار نہیں آتا، تم آرام سے اپنی زندگی نہیں گزار سکتے۔ یہ فرماتے ہیں حضرت حسن اور حضرت مسعیر۔ اللہ کا فضل اور احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس نے مخلوقات کی تسبیحوں
کی آواز ہمارے کانوں سے چھپا دی ہے، ہم اپنی زندگی آسانی کے ساتھ گزار رہے ہیں، ورنہ اگر سب کی تسبیحیں ہمیں سنائی دینے لگے تو پھر ہماری زندگی کتنی دشوار ہو جائے گی، ہم اس کا تصور ہی کر سکتے ہیں فقط۔ اور انشاءاللہ اگلی نشست میں اسی آیت کریمہ کی روشنی میں یہ حقیقت آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا کہ ہر چیز کی زندگی جو ہے، انسانوں کو چھوڑ کر، جانوروں کو چھوڑ کر کے، بلکہ آپ انسانوں کو چھوڑ کر سمجھ لیں، ہر چیز کی زندگی ان کی تسبیح میں ہے، ان کی تسبیح میں ہے۔ جب تسبیح ختم ہو جاتی ہے تو پھر ان کی زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی حدیثیں ہیں اس معنی کی کہ کوئی پرندہ اس وقت تک شکار نہیں ہوتا، کوئی مچھلی اس وقت تک نہیں پھنستی کانٹے میں جب تک کہ وہ اللہ کی تسبیح کو ضائع نہ کر دے۔ انشاءاللہ اسی موضوع پہ ہم اگلی نشست کچھ باتیں بالتفصیل آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے قلوب و اذہان کو اپنی محبت اور اپنے ذکر سے منور و مجلہ فرمائے، اور ہمارے ظاہر کو اپنے محبوبوں کی سنت کی اتباع سے پاکیزہ اور ستھرا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔